بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج نشست نمبر 337 یعنی 337 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی گوشہ کمال میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ پچھلی نشست میں نومبر کی یادوں کے عنوان سے اپنی اہلیہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج اس کو مکمل کر لوں گا میں۔ کل 18 نومبر کو میری اہلیہ کا 15واں یوم وفات 16واں یوم وفات یعنی 15 سال ہو چکے تھے، اور کل میں چاہ رہا تھا یہ پروگرام کرنا، لیکن کل دن بھر ایسی کیفیت رہی، آنکھوں میں پورے دن نمی رہی کہ میں کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اس لیے میں کل کے بجائے آج یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میری شریک حیات کے بارے میں گفتگو اگرچہ میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس سے بہت سے لوگوں کو کچھ نصیحتیں یا کچھ چیزیں مل سکتی ہیں، اس لیے میں اس کو ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں۔ برن سینٹر میں ملاقات کے اوقات 3 بجے سے 5 بجے شام تک ہیں۔ مجھے اپنی اہلیہ کی بے انتہا مقبولیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب اتوار کے روز اسپتال سے ملحق جگہ میں، جسے ایک چھوٹا سا میدان بھی کہا جا سکتا ہے، ہر طرف ان کی عیادت کے لیے آنے والے لوگ نظر آئے، جو 2 گھنٹے کے مختصر وقت میں بمشکل ملاقات کر سکے، تو بعد میں بھی چوکیداروں کی خوشامد درآمد کر کے رات گئے تک اوپر جاتے رہے۔ اگلے روز پیر کو میرا خیال تھا کہ چھٹی کا دن نہ ہونے کی وجہ سے اتوار سے کم لوگ آئیں گے، لیکن اس روز بھی وہی حال ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹروں کو کہنا پڑا کہ ایسے مریض میں لوگوں کا زیادہ ملنا خود مریض کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ منگل کو میں نے جرأت کر کے زیادہ افراد کو ان سے ملنے نہیں دیا، لیکن لوگ خود کسی نہ کسی طرح جاتے رہے۔ اسپتال میں ہر مریض کے ساتھ صرف ایک شخص کو رہنے کی اجازت ہے۔ جن مریضوں کی حالت نازک ہوں ان کے ساتھ ان کے لواحقین رکنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں رات کے وقت اسپتال کے احاطے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے گیٹ سے باہر فٹ پاتھ پر سیمنٹ کی بینچیں لگی ہوئی ہیں، جن پر سر شام ہی ہیروئن اور دیگر منشیات کے عادی قبضہ جما لیتے ہیں۔ وہ اکثر مریضوں کے لواحقین کے بیگ اور دیگر سامان یہاں تک کہ چپلیں اور جوتے تک بھی غائب کر دیتے ہیں۔ اس حصے کو اسپتال میں شامل کر دیا جائے یا اسپتال کے بڑے صحن کا ایک حصہ لواحقین کے لیے مختص کر دیا جائے تو منشیات کے عادی افراد سے انہیں نجات مل سکتی ہے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں اہلیہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں نچلے عملے کی خوشامد کر کے کسی طرح اوپر پہنچا اور اہلیہ کے بستر پر سر سے اوپر لگے ہوئے برقیاتی مانیٹر پر ان کی نبض کو تیزی سے ڈوبتے ابھرتے دیکھتا تو خود میری نبضیں ڈوبنے لگتیں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوتا تو روتا ہوا کم سے کم کمرے سے باہر نکل آتا۔ اس رات میری بڑی بہن اور چھوٹی بیٹی ان کے پاس تھیں۔ میں 2 مرتبہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو ان کے کمرے سے بلا کر لایا اور مانیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ ایک بار میرے کہنے پر انہوں نے ڈرپ میں کوئی انجیکشن شامل کر دیا، لیکن دوسری مرتبہ مجھے ایک طرف لے جا کر سمجھایا کہ ہم مریضہ کے علاج کے لیے ہر ممکن تدبیر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیس کی نوعیت معلوم ہے، لہذا یہ دعا کا وقت ہے۔ ڈاکٹر جب کسی مریض کے لیے دعا کا مشورہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ میں وارڈ کے باہر برآمدے میں رات بھر ٹہل کر مریضہ کے لیے درد سے نجات کے علاوہ یہ دعا کرتا رہا کہ سعودی عرب میں موجود
ہمارا بڑا بیٹا صبح ہوتے ہی پہنچ جائے۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں اور ایک آدھ جملے کا تبادلہ کر لیں تو مریضہ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی اور ڈاکٹر بیٹا ایئرپورٹ سے پہلے گھر پر اسپتال پہنچا تو گویا اہلیہ کی عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا۔ بیٹے نے اسپتال کے ڈاکٹروں سے بات چیت کی تو انہیں صاف لفظوں میں انجام سے باخبر کر دیا گیا، جس کا بیٹے کو سعودی عرب میں حادثے کی اطلاع ملنے پر ہی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن پردیس کی مجبوری کہ اس دن سے پہلے کی کوئی پرواز نہ مل سکی۔ صبح بیٹے سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد اہلیہ سکتے کی حالت میں چلی گئی اور شام کو 4:15 بجے آخری ہچکی لے کر مالک حقیقی سے جا ملی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، بڑے بیٹے میں ان کی جان اٹکی ہوئی تھی، جبکہ آگ لگنے کے وقت انہوں نے خود چھوٹے بیٹے سے زیادہ جلس کر اس پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد رنج و غم سے سبھی عزیز و قریب دوچار ہوئے، لیکن مجھے آج تک اپنے اشکوں پر قابو نہیں ہے، اسی لیے یہ نوحہ لکھنے میں 4 ہفتے لگا دیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک نہیں سنبھلا ہے۔ بقول معین احسن جزوی، جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں نے، اب اشکوں نے جو بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ تجہیز تدفین کے بعد جنازہ عیدی مرکز سے گھر لایا گیا تو فلیٹوں کے درمیان والے صحن میں آہ و بکا سے ایک کورام مچ چکا تھا۔ لوگوں کا غم و اندوہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان میں سے ہر شخص کی ماں، بہن یا بیٹی ان سے رخصت ہو گئی ہے۔ میری تو شریک حیات تھی جس نے 43 سال تک زندگی کے اچھے برے دن میرے ساتھ گزارے تھے۔ شادی کے وقت تک ہمارے کورنگی والے گھر میں بجلی بھی نہیں آئی تھی۔ اہلیہ کے آنے پر جو روشنی آئی تھی وہ آج میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ مجھے مسلسل اور بے اختیار روتا دیکھ کر جہاں میرے عزیز و اقارب ڈھارس بندھاتے رہے، وہیں میری 8 اور 5 سال کی 2 پوتیوں نے خود بھی میری بری طرح روتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ اب میں ان کی خاطر نہیں روؤں گا۔ پھر جب آخری دیدار کا وقت آیا اور میں میت کے قریب جانے لگا تو میرا ایک ہاتھ بڑی پوتی نے اور دوسرا ہاتھ چھوٹی پوتی نے پکڑ لیا اور چہرہ دیکھتے ہی بولی وعدہ، اب بولی دادا پرامس، یعنی وعدہ، آپ پرامس نہیں توڑیں گے۔ اس وقت ضبط کی جس کیفیت سے میں گزر رہا تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں اس کیفیت کے ساتھ اپنی اہلیہ کا آخری دیدار بھی پوری طرح نہ کر سکا اور وہ ہاتھ تھامے مجھے خیمے سے باہر لے آئیں۔ اگر پوتیاں میرے ساتھ نہ ہوتیں تو شاید میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑتا یا دل کی دھڑکن ہی رک جاتی۔ عمر کے آخری حصے میں اہلیہ کی جانب کچھ زیادہ ہی رجوع ہو گئی تھیں۔ نمازوں کے علاوہ ذکر و اذکار میں زیادہ وقت گزارتیں۔ ٹی وی پر اکثر ہم دونوں مکہ مکرمہ سے نشر ہونے والی مغرب اور عشاء کی نمازیں دیکھتے۔ اگر کیبل والے زیادہ مہربان ہوتے تو مدینہ منورہ کی زیارت سے بھی فیضیاب ہو جاتے۔
شہید اہلیہ نے ایک حج اور ایک عمرہ میرے ساتھ کیا، جن میں بڑے بیٹے اور بہو اور پوتی شریک تھے، اور دوسرا عمرہ چھوٹے بیٹے، بہو اور ان کی بیٹی کے ساتھ کیا، جبکہ ہم دونوں نے کبھی ایک ساتھ کوئی فلم دیکھی نہ کسی تفریحی مقام پر گئے، یعنی 43 سال کے عرصے میں کوئی فلم نہیں دیکھی، کہیں تفریحی مقام پر ہم نہیں گئے۔ حج کے وقت ان کی لگن دیکھ کر میں کہا کرتا تھا کہ اصل میں تو اللہ کے نزدیک انہی کا حج مقبول اور مبرور ہوا ہے، ہم نے تو محض خانہ پوری کی ہے۔ وہ بیٹوں کے اور میرے دیے ہوئے جیب خرچ سے بچا کر تیسرے عمرے کے لیے رقم جمع کر رہی تھی، لیکن اللہ نے انہیں شہادت کے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں منہ مانگی ہر شے ان کی خدمت میں خود ہی حاضر ہونے لگی۔ وہ رسمی و رواجی تعلیم سے مبرہ ہونے کے باوجود نہایت سرشناس، پیکر ایثار و وفا، کفایت شعار اور بہترین منتظم تھی۔ لوگ دور دور سے آ کر یا فون پر ان کے مشورے طلب کرتے۔ شادی بیاہ، موت میت کے مواقع پر ان کی مقبولیت اور مصروفیت دیدنی ہوتی۔ نزلے، کھانسی اور گلے کے مریضوں کو اکثر نیم گرم پانی میں شہد گھول کر پینے کا مشورہ دیتی، اور اللہ کے حکم سے لوگ صحتیاب بھی ہو جاتے۔ درس قرآن میں شریک ہوتی اور انہیں اپنی بات کہنے کا موقع ملتا تو لوگ سن کر دنگ رہ جاتے کہ یہ کسی طور بھی ناخواندہ نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہی ہے کہ تعلیم کا فہم و فراست اور دور اندیشی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ خاص طور پر جدید نظام تعلیم سے فارغ ہونے والے اکثر بچوں کو دیکھ کر تو انہیں پڑھے لکھے جاہل کہنے کو دل چاہتا ہے۔ قابل اجمیری نے 5 لفظوں کے 2 چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میری اہلیہ جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے وقت جس حادثے سے شہید ہوئیں، اس وقت اس کی پرورش برسوں سے کر رہا تھا۔ ملک پر بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کرنے والوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ سال بجلی کے بار بار طویل وقفوں کے لیے تعطل کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی تھی کہ بڑے بڑے یو پی ایس بھی جواب دینے لگے۔ شدید گرمی اور حبس کو دیکھتے ہوئے میں نے بیٹے کو مشورہ دیا کہ کسی طرح کچھ رقم پس انداز کر کے جنریٹر خرید لے تاکہ معصوم بچے تو الیکٹرک محکمے کی چیرادستیوں، ظلم اور سفاکی سے بچ سکیں۔ اللہ کر کے جنریٹر آ گیا تو اسے لگانے کے لیے فلیٹ کی بالکونی ہی مناسب جگہ نظر آئی۔ میکینک کو اسے نصیب کرتے وقت بالکونی میں گیزر کے لیے آنے والی گیس کی پائپ لائن سے اس کا کنیکشن جوڑنے میں بڑی آسانی محسوس ہوئی۔ اس ظالم نے گیس کا نرم پائپ اتنا چھوٹا رکھا کہ جنریٹر کو گیزر سے زیادہ دور لے جانا ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر 2 دوسرے میکینک بھی جنریٹر پر کسی کام کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بھی توجہ نہیں دلائی کہ گیزر اور جنریٹر کو اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے۔ بجلی کے محکمے کی نااہلی، بدعنوانی اور لوٹ کھسوٹ کے باعث نہ جانے کتنے لوگ جنریٹر کے حادثوں کا شکار ہو چکے ہوں گے، جن میں میکینک حضرات بھی اپنی جلد بازی، فرض ناشناسی اور غفلت شعاری
کے باعث بہت حد تک شریک ہوتے ہیں۔ جس حادثے کی پرورش وقت برسوں تک کرتا ہے، اس کے کارکنان قضاء و قدر میں ہمارے وہ تمام حکام بھی شامل ہیں جو زندگی کے کسی شعبے میں بھی خیر و فلاح کا کوئی کام نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غریب اور بے بس عوام ہر شے پر بے پناہ جبری ٹیکس دینے کے باوجود زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ میں اپنی بیوی کے قتل عمد کا ذمہ دار بے حس حکمرانوں اور الیکٹرک کے ظالم و نااہل حکام کو ٹھہراتا ہوں۔ میرا مقدمہ منصف حقیقی کی عدالت میں درج ہو چکا ہے اور ان کا انصاف داور محشر ہی کرے گا، جس کے سامنے کوئی حیلہ بہانہ اور مکر و فریب کام نہ آ سکے گا۔ آخری وقت تک حوصلہ رکھنے والی میری اہلیہ کے لیے چوتھا دن تکلیف دہ رہا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر وہ مزید چند روز زندہ رہ جاتی تو ان کے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی۔ انہیں دکھ کے سارے بندھن توڑ کر اس دنیا سے تو جانا ہی تھا۔ اللہ رحیم و کریم نے انہیں اپنی ان تمام اذیتوں سے بچا کر فوراً ہی اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے لیے ان کی شہادت کے علاوہ اطمینان کا یہ پہلو سب سے بڑا ہے کہ انتقال کے 2-4 روز بعد ہی انہوں نے بڑی بیٹی کو خواب میں آ کر بتا دیا کہ ان کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب وہ تکلیف سے آزاد اور نہایت سکون سے رہ رہی ہیں۔ کچھ روز بعد اہلیہ نے چھوٹی بیٹی کو بھی خواب میں یہی بات بتائی کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں۔ خواب میں جب وہ بیٹی کے پاس باورچی خانے کی طرف آنے لگیں تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے زخموں میں آگ کی تپش کی وجہ سے جلن ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، کیسے زخم اور کہاں کی تپش؟ مجھے اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں خود بھی 2 مرتبہ خواب میں انہیں صحت مند اور خوش و خرم دیکھ چکا تھا۔ اس بنا پر میرا گمان بلکہ یقین ہے کہ وہ ضرور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بشری کمزوریوں پر اللہ نے پردہ ڈال کر معاف کر دیا ہے۔ پیچھے ہم جیسے رونے اور گریہ کرنے والے لوگ رہ گئے ہیں، جنہیں شاید اللہ کریم نے حقیقی توبہ اور اصلاح کا ایک اور موقع عنایت کیا ہے۔ کاش ہم اب بھی سنبھل جائیں۔ آتش زدگی کے واقعے اور اہلیہ کی شہادت کے بعد میں ہی نہیں، ہمارے تمام اہل خانہ ایک نئے تجربے سے دوچار ہوئے۔ اس روز سے تا دم تحریر تقریباً 40 دن تک گھر کا ٹی وی بند رہا، جس کی وجہ سے ہم سب ہیجان انگیزی اور سنسنی خیزی سے محفوظ رہ کر نہایت امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے، ورنہ اعصاب پر ہر لمحے دہشت گردی، قانون شکنی اور تخریب کاری کی کوئی نہ کوئی خبر یا رپورٹ سوار رہتی تھی۔ اخبارات کے الفاظ اور تصویروں کے ذریعے اتنا گہرا تاثر پیدا نہیں ہوتا جتنا ٹی وی پھیلاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ٹی وی پروگراموں پر مکمل پابندی نہ صحیح ان کے اوقات ہی محدود کر دیے جائیں تو بجلی کی بچت کے علاوہ دیگر اعصابی تناؤ یعنی ٹینشن اور بہت سی برائیوں سے بچ سکیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اخباری دنیا میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے میں ٹی وی پروگرام سے کب تک بچ سکوں گا، تاہم امید ہے کہ اب میرا زیادہ وقت فضولیات پر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ محض کام کی باتیں ہی محدود وقت کے لیے میری
توجہ کا مرکز بن سکیں گی۔ آخر میں اپنے قارئین اور اب ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اپنا ذاتی المیہ بیان کر کے ان کا بہت وقت لیا، تاہم میرے اس بیان میں بہت سے معلوماتی اور سبق آموز پہلو بھی آ گئے ہیں، ان سے قارئین کرام یقیناً استفادہ کریں گے۔ اللہ کرے اس تحریر سے کوئی ایک مقتدر شخصیت ہی اپنے ذاتی و خاندانی امور کے علاوہ متعلقہ شعبے کی اصلاح کی جانب مائل ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ میری کامیابی ہے اور قوم کی خوش قسمتی۔ اسے میں اپنی اہلیہ کی شہادت کا اضافی ثمر سمجھوں گا۔ میری اہلیہ کے جنازے میں شریک ہونے والوں، بعد میں تعزیت کے لیے آنے والوں، جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور دنیا بھر سے بذریعہ فون میری غمگساری کرنے والوں کا فرداً شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ لہذا اس تحریر کے ذریعے میں اور اب اس گفتگو کے ذریعے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ جیسے خاکسار اور گوشہ نشین سے محبت کا اور قربت کا رشتہ رکھنے والوں کا شمار کرنا بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ اگر مجھ سے اس درجے ہمدردی اور اپنائیت کا اظہار نہ کرتے، جو شاید میں شدت غم کے کوہ گراں تلے کچل کر ہلاک ہی ہو جاتا۔ یہ 24 دسمبر 2009 کی تحریر ہے، جس کا عنوان تھا جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں، اب اشکوں نے جو بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ باقی بشرط زندگی باقی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔